صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ کتاب الوتر جاری ہے اور آج اس میں جو باب ہم پڑھیں گے اس کا عنوان ہے ساعۃ الوتر، نماز وتر کے اوقات کا بیان۔ قال ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اوصان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت کی بالوتر قبل النوم، کہ سونے سے پہلے وتر پڑھ لیں۔ اچھا، 2-3 حدیث ہم پڑھ لیں اور اس کے بعد ہم انشاءاللہ اس کی تشریح دیکھتے ہیں۔ حدیث ہے 950، اور حضرت انس بن سیرین رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حدثنا انس بن سیرین۔ انس بن سیرین فرماتے ہیں، قال قلت لابن عمر، میں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کیا، ارأیت رکعتین قبل صلاۃ الغداۃ اطیل فیہما القراءۃ، کہ آپ کا کیا خیال ہے کہ جو فجر سے پہلے کی 2 رکعت سنت ہیں، اس کو میں ذرا لمبی اس میں قرأت کر لیا کروں، اطیل فیہما القراء؟ فقال، تو انہوں نے فرمایا، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یصلی من اللیل مثنی، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کی نماز تھی وہ 2 رکعت کر کے ادا کرتے تھے، ویؤتر برکعۃ، اور پھر 1 رکعت ادا کر کے اس کو طاق بنا لیتے تھے، ویصلی رکعتین قبل صلاۃ الغداۃ، اور پھر صبح کی نماز سے پہلے 2 رکعت ادا کرتے تھے، وکأن اذان باذنیہ، اس طرح کہ گویا اذان کی آواز آپ کے کانوں میں پڑ رہی ہے۔ قال حماد ای سرعۃ، تو حماد کہتے ہیں یعنی جلدی جلدی یہ 2 رکعت ادا کرتے تھے۔ تو مراد کیا ہے کہ جب فجر کی اذان ہونے والی ہوتی تھی تو اس سے پہلے وتر پڑھا کرتے تھے۔ اگلی حدیث ہے 951، اور یہ حدیث حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں، فرماتی ہیں، ان عائشہ قالت کل اللیل اوتر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کے سب حصوں میں وتر پڑھے ہیں۔ وانتہا وترہ الی السحر، اور آخری زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وتر جو تھے اس صبح کے قریب تک پہنچ گئے تھے۔ تو یہ 2 حدیث ہم نے پڑھی۔ اس میں پہلی حدیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے سونے سے قبل وتر پڑھنے کی ہدایت کی تھی، یعنی وہاں پہ وہ ہے۔ لیکن جو ہم نے اگلی 2 حدیث پڑھی، اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخر تک جب فجر کی اذان ہونے کا وقت ہوتا تھا تو اس سے پہلے وتر ادا فرماتے تھے۔ اور دونوں میں ہمیں یہ فرق نظر آتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جلدی پڑھ لیا کریں، رات کو سونے سے پہلے پڑھ لیں، اور خود جو ہے رات دیر تک پڑھتے تھے۔ اور جو دوسری حدیث ہے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اس میں وہ فرما رہی ہیں کہ رات کے سب حصوں میں وتر پڑھے، یعنی کبھی شروع رات میں پڑھ لیتے تھے، کبھی درمیان رات، اور کبھی آخر رات، اور جو آخری زمانہ تھا اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح کے قریب وتر پڑھتے تھے۔ اور آخری زمانہ جو ہے یہ ہمیں یعنی دین کے لیے جو اصول ہیں اس میں یہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے کوئی عمل کیا اور پھر بعد میں اس کے مخالف عمل کیا تو بعد والا عمل جو ہے اس کی اہمیت زیادہ ہوتی ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو آخری معمول تھا وہ زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ بہرحال ایک بات تو یہ پتہ چلتی ہے کہ وتر رات کے کسی حصے میں بھی پڑھے جا سکتے ہیں، اس میں کوئی ایسی یعنی سختی نہیں ہے کہ ضرور پہلی رات یا آخری رات۔ لیکن پسندیدہ جو ہمیں پتہ چل رہا ہے آگے بھی اور پیچھے بھی حدیث ہم نے پڑھی ہیں کہ آخری نماز جو ہے وہ وتر کو بنایا جائے رات کی۔ لیکن حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے پڑھنے کی ہدایت کی، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اصحاب صفہ میں سے تھے، اور رات کے کافی حصے تک وہ حدیث یاد کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خدشہ یہ تھا کہ اگر حضرت ابو ہریرہ سو جائیں گے تو پھر شاید رات کے آخری حصے میں ان کا اٹھنا جو ہے مشکل ہو جائے اور ان کی وتر کی نماز قضا ہو جائے، تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ وہ رات کو پڑھ لیں۔ تو اس سے ہمیں اصول یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر تو کسی شخص کو یہ یقین ہو کہ وہ صبح اٹھ جائے گا تہجد کے لیے تو وہ وتر چھوڑ دے، اور وتر جو ہیں وہ فجر سے پہلے آخری نماز اس کی وتر ہو۔ لیکن اگر کسی کو یہ یقین نہیں ہے اور وہ رات زیادہ دیر تک جاگ کے اس نے کوئی کام کرنا ہوتا ہے تو اس کے لیے بہتر یہی ہے کہ وہ وتر پڑھ کے سوئے۔ اس کے بعد اگلی حدیث، اگلا باب ہے ایقاظ النبی صلی اللہ علیہ وسلم اہلہ بالوتر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اپنے گھر والوں کو وتروں کے لیے جگانے کا بیان۔ حدیث ہے 952، یہ حدیث ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، اس کا ایک حصہ یہاں پہ ہے۔ یہ بھی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، عن عائشہ قالت، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں،
کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصلی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے، یعنی نماز تہجد پڑھ رہے ہوتے تھے، وَأَنَا رَاقِدَةٌ، اور میں پڑی ہوتی تھی، یعنی میں بستر پہ پڑی ہوتی تھی، مُعْتَذِرَةٌ إِلَىٰ فِرَاشِهِ، چڑھائی کے رخ میں بستر پر پڑی رہتی تھی، فَإِذَا أَرَادَ أَن يُؤْتِرَ، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وتر پڑھنے کا ارادہ کرتے، أَيْقَظَنِي فَأَوْتَرْتُ، تو پھر مجھے بھی اٹھا دیتے اور میں وتر پڑھ لیتی۔ یعنی تہجد کے لیے تو نہیں اٹھایا، ہو سکتا ہے وہ تہجد پڑھ کے لیٹی ہوں، اور لیکن جب آخری وقت ہو جاتا تھا اور وتر کی نماز کا ٹائم ہی نہیں، بالکل فجر ہونے والی ہوتی تھی، تو اس وقت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی آپ جگا دیتے اور وہ وتر پڑھ لیتی تھیں۔ لیکن بہرحال اس میں علماء یہ بھی لکھتے ہیں کہ تہجد کے لیے نہیں جگایا اور وتر کے لیے جگایا، تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ وتر کی نماز جو ہے وہ تہجد سے زیادہ اہم ہے۔ اسی لیے امام ابو حنیفہ جو ہیں وتر کو واجبات میں سے کہتے ہیں کہ وتر واجب ہے اور تہجد ہے وہ مستحب یا سنت ہے، واللہ عالم۔ لیکن یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وتر کے لیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی جگا دیتے تھے، اور وہ رات کا آخری حصہ ہوتا تھا اوقات کے لحاظ سے اگر ہم دیکھیں۔ اگلا باب ہے لیجعل آخر صلاتہ وطرا، کہ تہجد پڑھنے والے شخص کو وتر اپنی نماز تہجد کے آخر میں پڑھنے چاہیے۔ یعنی مستحب یہ ہے کہ ایک شخص رات کے وقت جو نماز پڑھتا ہے تو صلاۃ اللیل کا آخری حصہ وتر ہی ہو، یعنی وتر تہجد کی نماز کے بالکل آخری حصے میں یا صلاۃ اللیل کے آخری حصے میں پڑھنے چاہیے۔ 953 حدیث ہے، اور یہ حدیث جو ہے حضرت نافع سے روایت ہے، حدثنی نافع عن عبداللہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اجعلوا آخر صلاتکم باللیل وترا۔ حضرت نافع حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی آخری نماز، رات کی جو آخری نماز ہے، اس کو وتر بناؤ، یعنی وتر جو ہے وہ تہجد کے بالکل آخر میں آخری نماز ہونی چاہیے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کبھی وتر کے بعد ہلکی 2 رکعت پڑھی ہیں، یہ ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں، لیکن عام طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہی تھا کہ وتر پر صلاۃ اللیل کا اختتام کرتے تھے۔ تو آج کے جو ہمارا سبق بنتا ہے کہ وتر رات کے کسی حصے میں بھی پڑھے جا سکتے ہیں، لیکن آخر رات میں پڑھنا فجر سے تھوڑی دیر پہلے وہ زیادہ مستحب ہے اور زیادہ پسندیدہ ہے۔ لیکن اگر کسی کو یہ یقین نہ ہو کہ وہ اٹھ سکے گا صبح، تو اس کو چاہیے کہ وہ رات کو پڑھ کے سوئے۔ اور یہ کہ وتر کی اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ خیال کیا جائے کہ کسی کے وتر چھوٹے نہ، اگر اپنی بیوی یا شوہر ہے تو دوسرے کا خیال رکھیں کہ اگر اس نے وتر نہیں پڑھے تو اس کو وتروں کے لیے جگا دیا جائے، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جگا دیتے تھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔